بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ہم نے جو سلسلہ تاریخ ہندوستان کا شروع کیا ہوا ہے 1857 سے لے کر 1947 تک، اس کے ایک اہم موڑ پر ہیں ہم۔ دی وار آف دا انڈیپینڈنس 1857، اس کے ہم نے کازز اور واقعات، جو ایونٹس ہیں، جو اہم واقعات اور ریزنز ہیں، وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کر لی ہیں پچھلی ویڈیوز میں۔ 1857 کی جنگ آزادی ہندوستانیوں نے، جس میں مسلم، ہندو، سکھ اور بھی جتنے یہاں پر مذاہب تھے، موسٹلی سب نے متحد ہو کر انگریز حکومت کے خلاف لڑی۔ اتنے جوش و جذبے کے ساتھ لڑی گئی جنگ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے، جو سادہ لوح ہندوستانی تھے، اتنے جوش و جذبے کے ساتھ اپنی سرتن کی بازی لگا کر لڑنے والے جنگ میں کس طرح انگریزوں کے آگے ہار جاتے ہیں؟ اس جنگ میں ان کو ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ اس سے پہلے انسان کو اللہ نے بہت ساری طاقتوں سے نوازا ہے، جس میں روحانی، نفسی، جسمانی، مگر دو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو سر فہرست ہیں۔ ایک دماغی طاقت اور دوسری قلبی طاقت، دل کی طاقت، ایمان کی طاقت۔ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ہندوستانی، انہوں نے انگریزوں کے خلاف جب انگریز حکومت کے خلاف جب جنگ کی تو دل و جان سے کی۔ انہوں نے اپنے دل کی طاقت کا استعمال کیا، اور ہارے کیوں؟ انگریزوں نے اپنی دماغی طاقت کا استعمال کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریزوں نے بر صغیر پر جو فتح حاصل کی تھی، یہاں سے مقامی دیسی سپاہیوں سے ہی کی تھی۔ یہاں کے ایک اور بات، جو بھی جنگ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا، جنگ، جتنے بھی یہ کلیشز ہوتے ہیں، ان میں ان دونوں طاقتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، ایک دماغ کا اور ایک دل کا۔ دنیاوی طاقت، دنیاوی واقعات، دنیاوی فتح جتنی بھی ہیں، موسٹلی اکثریت میں دماغ کی فتح ہوتی ہے۔ قلبی طاقت کا استعمال کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ دل کی طاقت سے بھی لڑا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو بڑی بڑی چالیں کھیلی جاتی ہیں وہ دماغ سے ہی کھیلی جاتی ہیں۔ تو انگریزوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا، اپنی دماغی قوت کا استعمال کیا۔ اس کے باوجود آج ہم دیکھیں گے، آپ تک جو ہم گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے جنگ آزادی 1857 کی ناکامی کے اسباب۔ وہ کیا ریزنز تھی، وہ کیا وجوہات تھیں
جس کی بنیاد پر یہاں کے مقامی دیسی ہندوستانی انگریزوں کے آگے ہار جاتے ہیں اپنی لڑی ہوئی جنگ آزادی۔ جی سامعین، تو ہندوستانی اتنے جوش و خروش کے ساتھ لڑنے والے، انگریزوں کو مار بھگانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر لڑنے والے، کیسے انگریزوں کے آگے ہار جاتے ہیں؟ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر ہندوستانی جنگ آزادی ہار جاتے ہیں؟ پہلی وجہ لیک آف پرسنالٹیز۔ مسلمانوں کے پاس، ہندوؤں کے پاس، ہندوستانیوں کے پاس کوئی ایسی شخصیت موجود نہ تھی جو تمام ہندوستان کے انقلابیوں کو منتظم کر سکتی۔ اس وقت ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو مین سینٹر جو مسلم حکومت کے، جو سابقہ مسلم حکومت کا مین سینٹر تھا دہلی، جس میں بہادر شاہ ظفر اعلیٰ شخصیت تھی، مگر وہ اس حد تک بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس میں وہ منتظم اعلیٰ کی صلاحیتیں موجود نہ رہی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انقلابی تھے دلی جب پہنچے تو انہوں نے اس کے ایک فرزند کو اپنا فوج کا سربراہ تسلیم کر لیا، مگر اس کے پاس بھی جنگ لڑنے کے کون سے ایسے ہنر تھے؟ وہ بھی اتنا منظم نہیں تھا۔ اس کے اپوزٹ جب دیکھا جائے تو جو یہاں کے جو انگریز حکمران تھے ان کے پاس ایک لمبی تاریخ تھی، جنہوں نے کبھی پنجاب کو اپنے الحاق میں شامل کیا، اودھ کو اپنے الحاق میں شامل کیا، اور ایسی کافی 20,000 جاگیروں کو اپنے انڈر کیا۔ ان کے پاس ایک تاریخ تھی ان کے پاس ایسی شخصیات موجود تھیں جو اپنی فوج کو وہ ایک اعلیٰ طور پر منتظم کر سکتے تھے، مگر ہندوستانیوں کے پاس کوئی ایسی شخصیت موجود نہ تھی جو یہاں کے ہندوستانیوں کو منظم کر سکتی۔ ہندوستانیوں کے برعکس جو انگریز حکمران تھے ان کے پاس کافی تجربہ کار جنرلز موجود تھے۔ انگلش جنرلز کی ان کے پاس تعداد کافی تھی، ایک اعلیٰ منتظم تھے ان کے پاس جو کافی دیر سے جنگوں میں حصہ لے کر، تو تجربہ کار ان کی جو افواج کو منظم کرنے کی صلاحیتیں تھیں وہ کافی حد تک نکھر چکی تھیں، مگر ہندوستانیوں کے پاس لکھنؤ میں منتظم کوئی اعلیٰ منتظم کوئی نہ تھا۔ دہلی میں بخت خاں بریلی اور بہادر شاہ ظفر کے انڈر فوجی تھے، ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تھی۔ لکھنؤ میں احمد اللہ شاہ اور ملکہ حضرت محل کے درمیان وسیع اختلافات پائے جاتے تھے، مگر اس کے برعکس انگلش جنرلز میں بڑی حد تک مطابقت تھی۔ وہ ایک اعلیٰ قسم کے منتظم بن چکے تھے جسے وہ اپنی افواج کو ایک بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے۔ انگلش جنرلز میں نکلسن، ایڈورڈز، ہیولاک، اوٹریم، اس طرح کے نام قابل ذکر ہیں
اگر ہم ہندوستانیوں میں لیک آف یونٹی دیکھیں تو وہ بھی پائی جاتی تھی. بڑی حد تک ان میں لیک آف یونٹی تھی، اتحاد کا فقدان تھا. جیسے ہم پہلے ہی آپ کو مثال دے چکے ہیں احمد اللہ شاہ اور ملکہ حضرت محل کی، ان کی دونوں فوجوں کے درمیان اور ان کے خود اپنے دونوں کے درمیان ایک بہت وسیع اختلافات پائے جاتے تھے. احمد اللہ شاہ سخت خلاف تھا رشوت خوری کے، ظلم و زیادتی کے، لوٹ مار کے. دہلی میں دیکھیں تو یہاں پر بھی جو بہادر شاہ ظفر کے انڈر جو فوج تھی اور اس کے علاوہ بخت خاں بریلی کی جو فوج تھی ان دونوں کے درمیان وسیع اختلافات تھے. اصل میں جو 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی تھی اس کی پلاننگ تو کافی دیر سے چل رہی تھی، مگر اس کی جو طے شدہ تاریخ تھی وہ 31 مئی تھی، مگر یہ شروع 10 مئی کو ہو گئی. 9-10 مئی کو یہ شروع ہو گئی. تمام جو علاقہ جات تھے ہندوستان کے وہاں پر کوئی اتحاد نہیں تھا کہ ایک دم سے جنگ شروع کی جائے. یہ جو لیک آف یونٹی ہے یہ علاقہ جات میں بھی پائی جاتی تھی. اسی وجہ سے جو انگریز حکمران تھا اس کو باری باری تمام علاقوں پر حملہ کرنے سے، تمام علاقوں پر قبضہ کرنے پر کافی اثر و رسوخ حاصل ہو گیا. پنجاب کی سکھ فوج، پنجاب کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو سکھ فوج ہے اس کو تو چاہیے تھا حتیٰ کہ انگریز حکمران کے خلاف لڑتے، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بالکل برعکس اپنے ہندوستانیوں کے خلاف لڑے. یہ جو سکھ فوج تھی جس طرح اودھ پر بھی الحاق کی وجہ سے اودھ کے علاقہ کو انگریز حکمران نے اپنے قبضہ میں لے لیا، تو پنجاب کا بھی اسی طرح الحاق کیا گیا. اس سے تو چاہیے تھا کہ جو سکھ ہیں ان کو انگریزوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس سکھ فوج ہندوستانیوں کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے دہلی پر حملہ کیا، انگریزوں کا ساتھ دیا اور 6 دن تک لڑنے کے بعد دلی پر قبضہ کروا دیا انگریزوں کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح کے دوسرے علاقوں میں سرحد میں یا دہلی میں، لکھنؤ میں، کانپور میں آزادی کی لہر شدت سے پہنچی تھی، اسی طرح پنجاب میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی. مگر اس کے باوجود جو یہاں پر سپاہی انقلابی تھے، انگریز حکمرانوں نے ان سپاہیوں سے ہتھیار پہلے ہی رکھوا لیے تھے. ہندوستان میں بسنے والے کچھ ایسے ہندوستانی بھی تھے جن کا منافقت کا روپ بھی تھا. یہ جو خوانین، جاگیردار، یہ اشراف حضرات، راؤسا وغیرہ، یہ تمام تو نہیں، اکثریت میں انگریزوں کی حمایت میں تھے. اور حتیٰ کہ یہ جو پنجاب، یہ جو سرحد کی طرف علاقہ جات ہیں وہاں پر جو خوانین تھے انہوں نے، راؤسا وغیرہ نے باقاعدہ طور پر اپنے دیسی سپاہی بھرتی کر کے تو انگریز حکومت کے حوالے کر دیے. اس طرح آنے والی جو حکومت تھی اس کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر بنائے. لیک آف ریسورسز، وسائل میں کمی،
جن میں جذبات تھے لڑنے کے، جو سرتن سے لڑنا چاہتے تھے انگریز حکومت کے خلاف، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ اکارڈنگ ٹو سر سید احمد خان، جب انقلابیوں نے اپنی دیسی فوج تیار کی تو انہوں نے چاہا کہ اپنی ایک منظم فوج تیار کی جائے، تو ان کے لیے ملازمت کا اعلان کیا، تو ہزاروں لوگ لائنوں میں لگ گئے۔ اس وقت 1.5-2 سیر اناج یومیہ دیا جاتا تھا، 1-1.5 آنا یومیہ دیا جاتا تھا، جس سے وہ فقط 1-2 وقت کی روٹی کھا سکتا تھا جو ملازم تھا۔ اس وقت دیسی ملازموں کی اس حد تک وسائل کی کمی تھی، تو دلی میں تو بہادر شاہ ظفر کے پاس تو بنے ہوئے چنے تک میسر نہ تھے اپنی فوج کو دینے کے لیے۔ اگر وہ اشراف وغیرہ راؤسا جو جاگیردار تھے، وہ ان سے ادھار بھی لیتا تو وہ ادھار دینے پر بھی تیار نہ تھے، قرض دینے پر بھی تیار نہ تھے۔ ان حالات میں جنگ جیتنا بہت مشکل تھا۔ یہ ایک ناکامی کی بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ مفسد عنصر کی شمولیت۔ ان حالات میں، ایسے حالات میں، آج سے 165 برس پہلے کی بات ہے، ایک ملازم، کسان، روزگار کمانے والا، نوکر اس حد تک بدحال ہو چکا تھا۔ تو جب جنگ چھڑتی ہے تو اس میں سارے انسان ایک جیسے تو نہیں ہوتے، سب کی طبیعت، سب کی سوچ ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ ان میں ایک عنصر ایسا بھی نکلا جو لوٹ مار کا شائق تھا۔ اگر شائق نہیں بھی تھا تو اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے ان حالات سے دوچار ہونے کے لیے انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ یورپین افواج کے، یورپین افسران کے بنگلے لوٹے، قتل و غارت کی۔ تو جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو جن لوگوں کے دل میں جذبہ تھا لڑنے کے لیے انگریز حکمران کے خلاف، تو وہ بھی کسی حد تک بدگمان ہو گئے، پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے۔ افغانستان کی طرف سے امداد وغیرہ کا نہ ملنا، یہ بھی ایک وجوہات میں، ناکامی کی وجوہات میں ایک وجہ تھی۔ سر سید احمد خان تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، مگر جو اس وقت کی رپورٹس وغیرہ ہیں، جو مقامی اور دیسی لوگ، سپاہی وغیرہ تھے، ان کو یہ امید تھی کہ افغانستان کا جو امیر شیر علی ہے وہ ان کی حمایت کرے گا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد یہاں کے مقامی لوگ یہ توقعات افغانستان کے ساتھ لگائے بیٹھے تھے کہ وہاں کے افغانستان کے امیر ہندوستانیوں کی حمایت کرے گا اور انگریز حکمران کے خلاف لڑے گا۔ افغانستان کی پہلی بار افغان وار کا بدلہ لینے کے لیے امیر شیر علی ہندوستانیوں کا ساتھ دے گا، مگر ان کی توقعات کے بالکل برعکس امیر شیر علی نے ہندوستانیوں کا ساتھ نہ دیا، اور مقامی دیسی لوگ پھر اسی غلامی کی زندگی میں دوبارہ چلے گئے۔ انقلابیوں نے ایک اور وجہ سے بھی ایک دم جنگ آزادی شروع کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپین افواج کی ہندوستان میں کمی ہوئی تھی۔ یورپین موسٹلی جنگ کرائمیا کی طرف چلے گئے تھے۔ مشرقی ہندوستان اور سینٹرل ہندوستان میں بڑی حد تک بنگال وغیرہ میں
بڑی حد تک یورپین فوج کی کمی تھی۔ جیسے ہی یورپین فوج کو وہاں پر جنگ کریمیا میں پتہ چلا کہ سرکشی کر لی ہے ہندوستانیوں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، تو وہ فوراً جنگ کریمیا سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے جس علاقہ پر وہ آئے تو یہاں کے مقامی ہندوستانیوں انقلابیوں کے لیے ان یورپین کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ اس کی ایک اور وجہ جدید ٹیکنالوجی تھی۔ جو یورپین دستہ یہاں پر پہنچا تھا ان کے پاس تیز رفتار کی گاڑیاں موجود تھیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے گاڑیوں کا استعمال کر لیتے تھے۔ ان کے پاس ڈاک خانے تھے، پوسٹ آفس تھے، ٹیلی گرام تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچانا ان کے لیے کافی آسان تھا بنسبت یہاں کے مقامی لوگوں کے۔ نیول سپریمیسی، جیسے ہی جنگ کریمیا میں یورپین فوج کو خبر ہوئی، اطلاع پہنچی، تو انہوں نے بحری سفر کیا، سمندر پار کر کے، سمندر کا سفر کر کے انتہائی تیزی کے ساتھ ہندوستان پہنچے، اور جس جگہ جس علاقہ پر یورپین دستہ پہنچا تو مقامی اور دیسی سپاہی جو بیکورڈ لائف گزار رہے تھے ان کو یورپین کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ ایک اور اہم وجہ لیول آف آرمز، ہتھیار کا لیول، اسلحہ کا معیار، جو 1856 میں ہی متعارف کروائی گئی تھی ایک نئی بندوق انفیلڈ رائفل، اس کا ایک کارتوس جس میں چربی کا استعمال ہوا تھا، جس کو کاٹنا دانتوں سے پڑتا تھا، اور جو دیسی سپاہی تھے اس کو کاٹنے کے لیے دانتوں کا استعمال کرنے پر اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ یہ ہم پہلے ہی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ تو انگریزوں کے پاس، یورپین افواج کے پاس تو آلریڈی ایسے جدید ہتھیار موجود تھے جو دور تک وار کر سکتے تھے، اور اس کے برعکس انقلابیوں کے پاس، ہندوستانیوں کے پاس پرانی قسم کی بندوقیں اور تلواریں تھیں۔ جدید اسلحہ کا مقابلہ کرنا پرانے ہتھیار سے یہ بہت ناممکن ہے۔ ایک اور وجہ جنگ آزادی کی ناکامی کی، خاص طور پر یہ مسلمانوں کے لیے تھی، شیخ الاسلام ترکی کا فتویٰ۔ ترکی اس وقت تمام مسلم دنیا کا مرکز تھا۔ ترکی حکمران مسلم دنیا کا خلیفہ سمجھا جاتا تھا، اور وہاں کا جو قاضی القضات تھا وہ پوری مسلم دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کا، اس وقت ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا۔ ترکی کو روس سے خطرہ لاحق تھا۔ روس سے بچنے کے لیے ان کو انگریزوں کی حمایت بہت ضروری تھی۔ انگریزوں کی حمایت کے بغیر، برطانیہ کی حمایت کے بغیر وہ روس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا۔ تو انگریزوں نے کیا کیا؟ شیخ الاسلام ترکی سے ایک فتویٰ لے لیا کہ
انگریزوں کے خلاف لڑنا دینی مصلحت کے خلاف ہے، اور ہندوستانی مسلمانوں کو وہابیوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ وہابیوں کے ساتھ بھی اختلافات تھے ان کو۔ جیسے ہی یہ فتویٰ ہندوستان میں آیا، ہندوستان میں پہنچا، تو سادہ قسم کے لوگ، دیہاتی لوگ اپنی عقیدت کو لے کر تو انگریز حکومت کے خلاف موسٹلی اکثریت میں انگریزوں کے خلاف نہیں لڑے۔ شیخ الاسلام ترکی کے فتوے کی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی بنی 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کی۔ یہ وہ تھی چیدہ وجوہات جس کی بنیاد پر یہاں کے دیسی انقلابی ہندوستانی جو متحد ہو کر انگریز حکمران کے خلاف لڑے تھے اور 1857 کی جنگ آزادی ہار گئے۔